السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے پچھلی کلاس میں سیرت النبی سبق نمبر 4 سنا تھا، آج اسی کے آگے ہم لوگ سبق نمبر 5 جانتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کے بارے میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ پیدائش کے چند روز بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے غرض سے اپنے ساتھ لے گئی۔ چند سال تک حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دن اپنی والدہ بی بی آمنہ کے پاس رہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ 2 برس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی دنیا سے چل بسے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس کی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہے۔ تو یہ سبق یہیں تک کے تھا۔ آئیے اب ہم لوگ جانتے ہیں نورانی قاعدے کے تختی نمبر 25 رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ جیسے کہ کل ہم لوگ نے یہ قاعدہ پڑھا ہوا تھا، لیکن آج ہم لوگ پھر سے پڑھ دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ کو اور اچھے سے آ جائے۔ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ قرآن پاک میں بہت جگہ الف واو یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، جیسے ان پر نشان بنے ہوئے ہیں۔ نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں۔ لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا، انا کی طرح پڑھیں گے جبکہ اس پر وقف نہ کریں۔ ہر خانے میں لکھے ہوئے طریقے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے۔ یہ ہم لوگ یہ صفحے پڑھ چکے تھے، اب آگے صفحے میں پڑھتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ لکھا ہے لیربوا فی، دیکھیے واو کے بعد کے الف کے اوپر گول نشان بنا ہے، تو یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ دیکھیے نیچے لکھا ہوا ہے جس طریقے سے اسی طریقے پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے دیکھیے الی الجحیم، دیکھیے یہاں پہ لکھا ہے الف کے اوپر دیکھیے نشان بنا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ لیبلوا میں بھی نشان بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے نبلوا اور بئس الاسم میں دیکھیں یہاں پہ جھٹکا ہوگا کیونکہ حمزہ کے اوپر جزم لگا ہوا ہے، اور جب حمزہ پہ جزم لگتا ہے تو ایک جھٹکا ہوتا ہے، جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے لأنتم اشد، اور دیکھیں نیچے ایک بڑا لفظ بھی آیا ہے ولا انا عابد ما عبدتم۔ اب یہاں پہ دیکھیے انا میں نون الف زبر نہ لکھا ہے، لیکن یہاں پہ صرف زبر کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ موسیٰ، ابھی دیکھیں موسیٰ کے بعد یا لکھا ہوا ہے، لیکن یا کو نہیں پڑھیں گے، وہ کھڑا زبر ملا کے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے دیکھیں عیسیٰ میں بھی دیکھیں یا لکھا ہوا ہے سین کے بعد، لیکن کھڑا زبر لگا ہے سین پہ، تو
کھڑا زبر پڑھیں گے، یا کو نہیں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے نیچے دیکھیے آیا ہے زکوٰۃ، دیکھیے یہاں پہ کاف کے اوپر کھڑا زبر لگا ہے، اس کے بعد واو لگا ہے، لیکن واو کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ کاف پہ کھڑا زبر لگا ہے، واو پہ کچھ نہیں لگا ہے، اور اس کے بعد تا زبر تا ہے، تو زکوٰۃ۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیے لکھا ہے صلاۃ، حیات، حیاتن، مسکاتن۔ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، جہاں جہاں یا واو یا الف آیا اس کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ پیچھے والے حرف کو پڑھیں گے۔ اور یہاں پہ لفظ انا پر اگر سانس ٹوٹے الف پر پڑھا جائے گا، سانس توڑیں گے تو الف پڑھا جائے گا، لوٹا کر پڑھنے پر وہی انا کی طرح پڑھیں گے۔ تو امید ہے آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور پھر ملتے ہیں اگلی کلاس میں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔